اللہ تعالیٰ براہ راست دیتا ہے یا کسی ذریعے سے دیتا ہے؟ دونوں طریقے ہیں. بعض بعض بغیر سبب کیا جاتا ہے. علم علم کے بارے میں کہتے ہیں آپ یوں سمجھو کہ ایک بتاتے ہیں اس کی داستان. ایک بادشاہ کہانی کے طور پر جس کو ایک ولی عہد درکار تھا، بیٹا نہیں تھا. تو دیکھا کہ وقت آخری آ گیا ہے تو ولی عہد تو ہونا ہی چاہیے. کسی نے مطلب اس کو ایسے خیال آیا کہ اسی سلطنت سے کوئی ولی عہد چن لوں، کو بچہ چن لوں، اس کو ولی عہد بنا کے چلے جاؤں، باقی تو دنیا کام دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. اس نے فیصلہ کیا کہ آج رات ولی عہد ہی چنوں گا. اور رات تلاش میں نکلا، ایک جگہ پر مٹی کے اوپر ریت ہے، زمین کے اوپر ایک بچہ دیکھا سویا پڑا ہے. خود یتیم بچہ تھا بیچارہ، بھوک سے مارا ہوا. وہاں سے بادشاہ کے دل میں فینسی آ گئی کہ یہی ہونا چاہیے. بادشاہ کو پسند آ گیا. خود حکم دیا کہ اس کو بدلے ولی عہد بچہ اس بعد جاگتا ہے تو ولی عہد بننا پڑے. نہ کوئی استحقاق ہے نہ کوئی ذریعہ ہے، ایسے ہو گئے. اس کا اور ایک مثال دیتے ہیں لوگ کہ یہاں پر لاہور میں ایک بزرگ تھے، اور دریائے راوی، یہ نہیں دریائے راوی، اس کے اندر بعض اوقات پانی میں کھڑے ہو گئے قرآن شریف کی تلاوت کیے کرتے. وہ کہتے ہیں کہ صبح کھڑے ہو جاتے، شام کو قرآن شریف کی منزل پوری کر کے مل جاتے اور پیدل چلتے اور بادشاہ کے قلعے کے پاس چلے جاتے. یہ قلعہ نہیں دریا اس کے ساتھ میں رہتا ہے. تو ایک دن بادشاہ سلامت جو بھی تھا اس وقت، اس کو پھنسی آئی کہ اس درویش سے بڑی تو شہرت ہے درویش کی، اسے یہ پوچھا جائے یہ علم تجھے کیسے ملا فقیری کا؟ براہ راست ملتا ہے یا سبب سے ملتا ہے، وسیلے سے ملتا ہے؟ اس نے بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ. درویش کے پاس لوگ گئے کہ جناب آپ کو بادشاہ سلامت نے ادب کے ساتھ گزارش کیا ہے کہ آپ تشریف لاؤ، بادشاہ آپ کا نیاز مند ہے، آپ کی زیارت کریں. درویش چلتا رہا اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر وہ لوگ گئے کہ بادشاہ سلامت آزردہ ہو رہا ہے. کہتا اللہ نے مجھے عزت دی ہے بادشاہ، میں کوئی اتنا مطلب برا آدمی بھی نہیں، اچھا آدمی ہوں، کہ میں زیارت کرنا چاہتا تھا. آپ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ زیارت کرنا چاہتا ہے، میں قلعے کے پاس سے گزرتا ہوں روز، میں نے سیڑھی کے راستے نہیں آنا. بادشاہ کہو کہ ادھر سے ایک پالکی پھینک دی کھڑکی کے راستے سے، میں ادھر بیٹھ کے بیٹھا ہی لوگ آ جائیں. وہ کیا مسئلہ تھا؟ سبزیاں نہیں آتی جس سے لوگ محلے میں سبزی والا آ گیا، آلو والا، گاجر والا، وہ مجھے سبزی کھینچ لی اوپر منزل والا. بادشاہ نے پالکی بھیجی، کھینچ لیا اس کو. وہ آ گئے. بادشاہ کہتے ہیں میں نے آپ کو بلایا، تکلیف دی ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے دو. سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو یہ جو چیز ہے یہ کیسے ملی؟ اس نے کہا جواب تو میں دے کے آیا ہوں آپ کے گھر میں، جواب تو پہلے دے دیا آپ کو. بادشاہ کہتے میں بات سمجھا نہیں ہے، کیسے جواب دیا؟ کہتے میں سیدھے راستے سے آیا نہیں ہوں، محنت والے راستے سے. میں نے کہا پالکی پھینک، تو نے جیسے پھینکا مجھے بلا لیا، ایسے اللہ نے مجھے بلا لیا. اللہ نے یوں مجھے عرفان عطا کر دیا. بولے وہ ایک وظیفے کا طریقہ ہے، وہ ہے وظیفہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، محنتیں کرتے جاؤ، وہ پھر مطلب نتیجہ نکلے، فصل آئے، وہ پتہ نہیں کب آئے گی، کب چیت آئے گا تو پکے گا، تو پھر پکے گی کہ نہیں پکے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. ایک اور طریقہ ہے کہ بنی بنائی بوری آپ اللہ ایسا طریقہ ہوتا ہے نا. آپ خوش ہیں اس بات میں، یہ بات کوشچن مارتا بنا بنا طریقہ مل جاتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بنانا پڑتا ہے، بعض اوقات بنا بنایا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے دونوں. بعض اوقات تمہیں بنانے کی شعور دے دے، وسیلے کا شعور دے دے، بعض اوقات بے سبب بھی کر دے. وہ طرزوں کو منتشاؤ بغیر حساب، جس کی میں چاہتا ہوں بے حساب بے سبب دیتا ہوں. چونکہ وہ مسبب ہے، اسباب کریٹ کرنے والا ہے، خود ہی اسباب کریٹ کرتا ہے. اسباب کے ذریعے دے سکتا ہے، اسباب کے بغیر دے سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے کہ کس طرح وہ عطا کرتا ہے. اس کی عطا اور اس کی نوازشوں کا فارمولہ ہو گیا، بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر فارمولہ خود ہی توڑا ہے کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی محنت بغیر ہی ہم کامیاب کر دیتے ہیں. اور جو آدمی میرے پاس آئے گا گناہ گار کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا، دوست میں جائے گا، جس کو تو معاف کر دیتا ہوں، بلکہ اس کی بدی کو نیکی میں بدل دیتا ہوں. اور گناہوں کی وجہ سے نیکی کا پڑا بھاری ہو گیا. ایسی ہے نا پوری بات، کیا مطلب اس کی جو ہے گناہ ہے سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں. لفظ پورا ہے، سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے. اور ہر فارمولہ جو ہے نا اس کے علاوہ بھی فارمولہ اللہ تعالیٰ کا. ہم سبب کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، بے سبب بھی پیدا ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے مطلب آدم علیہ السلام کو بے سبب پیدا کیا، اور آپ کو پتا عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب بعض اوقات فارمولہ ہی چلتا جاتا ہے ساری عمر، پھر فارمولہ آگے آ گیا، پھر آگے آ گیا، بعض اوقات بغیر فارمولہ کے چلتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ تشاء کا لفظ جو ہے اللہ کی مرضی کا لفظ جو ہے نا، اس سے بچنے کا راستہ کرنا۔ اب اصل میں جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اصل میں مطلب چاہنا بھی اس کا ہے اور وسیلہ بھی اسی کا ہے۔ وسیلے کے ذریعے بلا لے تب بھی اسی کا ہے، اور وسیلے کے بغیر بلا لے تب بھی اسی کا ہے۔ دراصل بلانا اسے خود ہی ہے، جس راستے سے مرضی بلا لے۔ تو داستان اس کی اپنی ہے، جدائی عطا کر دے تب اس کی مرضی ہے، وصال عطا کر دے تب اس کی مرضی ہے، اور اس کے بغیر جو تم اپنا حاصل کرتے ہو۔ وہ ایک بندے نے فقیر نے کہا ذکر شروع کرو، ذکر اللہ، مستی ہوگی اس سے بہت، اللہ اللہ۔ جس پیر نے کہا، اس نے کہا بات سنو، تم مطلب گھر میں نہیں رہتے ہو، تم جنگلوں میں چلے جاتے ہو، کپڑے پھاڑنے لگ جاتے ہو، کیا کرتے رہتے ہو؟ اس کو لطفا تھا ذکر میں۔ وہ کہتا جی بس ٹھیک ہے، یہ ہے ٹھیک ہے کہ میں جہاں ہی رہنا کافی ہے میرے لیے۔ اور پیر نے کہا دیکھو اس طرح کرو، ذرا تھوڑا سا منہ کھولو تو میں اس میں تھوڑا سا دم کروں۔ مجھے دم نہیں چاہیے، جو میرے پاس موجود ہے یہی کافی ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہے نا اس کو، اب اس میں مستی ہے، اس میں جوش ہے، اس میں سبب ہے، اس کو اڑا کے رکھ دو، اس کو اٹھا کے رکھ دو۔ اب اڑا کے رکھ دینا، بٹھا کے رکھ دینا کا وقت نہیں، اللہ تعالیٰ موجود نہیں سمجھتا کہ یہ وقت ہے۔ وہ کہتا ہے منہ کھولو تعمل کے مزاج سے، اور پھر جو دینے والا ہے نا وہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ پھر پیر سے جھگڑا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ جھگڑا، ان کا پیر صاحب تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا، کیا کر دیا، کھانا خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ خراب آباد کی بات نہیں ہے، اس میں جو لگا کچھ اور ہی ہو گیا، ہر سے غائب ہو گیا۔ تو پھر اس کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو تھا وہ بھی ہم تھے، اور یہ جو ہے یہ بھی ہم ہیں۔ تو وہ سمجھ گیا تو یہ کچھ نہیں سمجھتا کہ جو اس کو مطلب ہم ہیں۔ تو یہ دراصل سارا کھیل یہ ہم کا ہے۔ کس کا کھیل ہے؟ یہ ہم کا ہے، اور اس کا سرکار رکھو، وہی بندے سارا کھیل اسی کا ہے۔ ادھر رجوع کرو، دے دے تب اس کا کام ہے، نہ دے تب اس کا کام ہے، تعلق اس سے نہ ٹوٹے۔ اور وہ انعام جو تعلق توڑتا ہوا لگتا ہے وہ انعام ازمائش ہے، انعام ہی اللہ کا فضل ہو گیا، پیسے مل گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے پیسے سے۔ اچھا تیرے لیے بات کر رہا ہوں، خدا تجھے بچائے پیسے سے۔ اچھا ہاں پیسے مل گئے، بہت سارے مل گئے، اللہ کا فضل ہو گیا، مبارک ہوئی، مصروف ہو گیا۔ اب یہ جو مصروفیت ہے نا یہ اس کو نعمت دینے والے سے دور کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمت اس سے بچو جو منعم سے دور کر رہی ہے، بات ہو جائے۔ اور ایک آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علاوہ سے محبت نہ کرو، شرک ہے۔ اور پھر ایک جگہ مطلب اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کا والد بزرگوار علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی جدائی میں بینائی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا خوبصورت بیان کیا، آسان القصص، کتنا محبت ہوتی ہے باپ کے بیٹے سے، بہت ہی محبت ہوئی ہے، اور یہ شرک نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ دونوں ہی پیغمبری کا راستہ طے کر رہے ہیں، اس راستے پر چلنے والے آپس میں محبت کریں تو شرک نہیں ہے، اس راستے کے علاوہ سے محبت ہوگی تو یہ شرک ہے، بس یہ خطرہ ہے۔ خطرہ کیا ہوا؟ دو مسافر اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں جذباتی شدت کے ساتھ محبت نامہ کرتے جائیں تو وہ شرک نہیں ہے بلکہ لازمی ہے۔ اور اس سے محبت کرو جو جنگل ہے، درخت ہے، جس سے سفر اس طرف نہیں کرنا، وہ شرک۔ تو شرک کیا ہوا؟ شرک یہ ہوا اس انسان سے محبت جو شریک سفر عاقبت نہ ہو، جو شریک خبر مطلب بے توحید نہ ہو یا رسالت نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا غور والا مقام ہوتا ہے۔ تو عشق جو ہے، عشق شرک ہے، اور عشق جو ہے حقیقت ہے، عین شرک ہے اور عین حقیقت ہے۔ اس لیے یہ جو ہوتے ہیں نا علماء دیوبندی قسم حضرات، وہ کہتے ہیں ہم بچوں پیروں سے یہ شرک ہے، ٹھیک کہتے ہیں، اور اگر پیروں کی محبت تمہیں مقام رسالت کی طرف لے کے چلی ہے تو وہ کہتے ہیں پیر سے محبت نہ کرنا، عین خدا سے محبت کرنا۔ اب یہ تمہارے ارادے کی بات، وہ عشق جو تمہیں راہ توحید کی طرف لے چلے وہ عین حقیقت ہے، عین توحید ہے، اور وہ عشق جو توحید کے راستے سے روکے، چاہے پیر کا ہو۔ پیر کدھر ہے؟ پیر چیر سب غائب۔ پھر اگر وہ اس راستے سے روک گیا پیر صاحب اپنے راستے پہ چلا دے،
وہ جی وجہ کتنے تھوڑی گواں کتنے تھوڑی زمینیں کتنے کہتے زمینیں تاری ادھر سندال باہر ہیں کہتے وہ ساڑی بھی مربت تلاش کرو 2-4 مطلب بسوں کا روٹ پرمٹ مل جائے پیر بھی اسی کام میں لگا گیا وہ سارے واقعات وہی کر رہا ہے جو مریض کر رہا ہے جو مریض کر رہا ہے وہ پیر کر رہا ہے پیر صاحب ٹیلی فون کر رہے ہیں سناؤ آج جی صاحب بات جائے اپنا ہی پتر ہے وہ ٹرک میں 2-4 مطلب فرق پڑتا ہے اب چلتا جا رہا ہے کوئی بات نہیں اس کے ٹرک پاس آن ہونے دو وہ جہاں پر بڑی چکر ہو رہی ہے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرے گا بچہ ہے نا غلطی کر کے ہیرون گزر دے تو پیر بھی جنت میں چلے گئے تو مریض صاحب بھی چلے گئے یہ عشق کے دونوں کو تھا وہ عشق جو یہی کاروبار کرے دنیا کا اور وہ سارے کا سارا عشق شرک ہے بات نہیں عشق سے بچ اور عشق کر ایٹ اے ٹائم ہے ایسا عشق سے بچ اور عشق کرتا جا اس لیے مطلب وہ عشق جس میں تمہیں دنیا کے اندر غرق ہو جاؤ گے وہ نقص والا ہے اور جس نے عشق نہ کیا اس نے کبھی بدلے بے فلاں نہ پائی اور جو عشق میں رہ گیا برباد ہو گیا جو عشق نہ کیا وہ بھی بدل آپ آسے میں تو اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ آپ آسے راستے پر چلو جو راستہ آپ کو فلاح کی طرف لے چلے ورنہ عین شرک ہو جائے گا اگر تم نے پیر کو پیر سمجھ کے اس کی ذات تک کی تم نے محبت کیا ہے تو دونوں غرق ہو جاؤ گے اور اگر نشان انڈیکیٹر ہے کہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا ایک جگہ پہ تیر کا نشان ہے کعبہ اس طرف ہے اس نے نشان کو ہی سجدہ کر دیا سبحان اللہ وہ جائز ہے شدت جذبات کے مطلب رات کعبے کا رخ کدھر ہے اس تیر کے نشان کا کعبہ ادھر ہے وہ ادھر ہی بدل طرف لے لیا وہ جائز ہے کیونکہ انڈیکیٹر ہے انڈیکیٹر نہ ہو تو پھر اظہارے کا سارا غلط ہے سارا فیل ہونے والا پروگرام ہے اس واسطے پیر خانے اور پیروں کی مجالس اکثر جو غلط ہوگی کیونکہ وہاں درمیان میں اپنی ذات آ گئی کمیٹی بنا دو سب ابھی یہاں پر کمیٹی بنا دینا سارے لوگ اچھی طرح خوش ہو جائیں گے ایک کمیٹی ادھر طرف پورے جاؤ کمیٹی ادھر چل جاؤ یہ کام کر لو وہ تبلیغ کام کر لو کچھ فلاحی کام کر لو کچھ سب کمیٹیاں بنا دو کچھ جمع کر دو کوئی مال خرچ کر دو سب فراڈ قسم کا آپ نے اصلاح کرو اللہ کرو اللہ کے حبیب کی طرف سے آؤ 4 دن کا بیلا ہے سیدھا آپ رخ کرتے جاؤ پیر کی ذات تک رہ جانے والے بات ہو گئے آگے جاؤ اس لیے یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کو آپ کہتے ہیں دیوبندی یہ وہ سبحان اللہ حدیث وغیرہ ان میں نقص نہیں ہوتا نقص زیادہ ادھر ہی ہو ادھر لوگوں میں ہم لوگوں میں کہ نسخہ سنا ہے آپ جانتے ہو پیر صاحب جانتے ہو نسخہ کیمیا کا نسخے میں رکھنا لوگوں کو محبت رکھنا اور لوگوں کو اسی کام میں مبتلا رکھنا یہاں سے آگے فساد مچا ورنہ محبت برائے تو ہی ہے نا یہ تو ضروری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ جس شخص کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو خالی اللہ کی محبت کسی بندے کی محبت نہ ہو تو یہ بھی شرک ہے بلکہ یہ تو بندہ برباد ہو گیا وہ شیطان تھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ محبت ہے میں بندے سے محبت نہیں کر سکتا یہ غلط گل تیرا سیدھا کرتا ہوں ایک کا نہیں کروں گا تو گڑ ہو جائے تو شیطان ہی ہے شیطان کون ہوا کہ توحید کو تو مانتا ہے رسالت کو نہیں مانتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو اب اطاعت بالمحبت جو ہے یہ طریقت ہے